السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 33ویں دن آپ کو نارتک گلاوٹی کی غزل جو آپ جماعت اشتم میں پڑھ چکے ہیں، اس کا اقتباس یہاں دیا گیا ہے۔ اس کو آپ کو غور سے پڑھنا ہے اور سرگرمیاں حل کرنی ہیں، اور اس سرگرمی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اشعار کی تفہیم اور قواعد سے واقفیت ہو، یعنی آپ میں اشعار کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو اور آپ گرامر کو بھی اچھی طرح حل کر سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں غزل: ڈھونڈتی ہے اضطراب و شوق کی دنیا مجھے، آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے، ناسمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پھر ناصح بہت سمجھا مجھے، رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروں کی بھاگ دوڑ، درد اس انداز سے اٹھا کے لے بیٹھا مجھے، آپ نے پوچھا تو کہیے آج کس کا حال زار، نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں اپنا مجھے، ساتھ بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے، زندگی تو نے کہاں لا کر دیا دھوکا مجھے، اور پھر قائم کرے گا کون آئین وفا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے۔ اب یہاں آپ کو ناصح کے بارے میں یہ سرگرمی پوچھی گئی کہ شاعر ناصح کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو ہم دوسرا شعر دیکھ رہے ہیں کہ شاعر ناصح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ناصح شاعر کو ناسمجھ بھی سمجھتا ہے اور اس کے بعد بھی سمجھا رہا ہے، تو شاعر کو تعجب ہو رہا ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ناصح مجھ کو سمجھ ہی نہیں پایا، کہ مجھ کو ناسمجھ بھی سمجھ رہا ہے اور مجھ کو سمجھا بھی رہا ہے، تو ناصح کا مجھ کو سمجھانا بیکار ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو یہاں لکھنا ہے کہ شاعر ناصح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ناصح اس کو ناسمجھ بھی سمجھتا ہے اور پھر سمجھا بھی رہا ہے، یعنی ناصح شاعر کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اس کے بعد شعر کی تشریح کیجئے: ڈھونڈتی ہے اضطراب و شوق کی دنیا مجھے، آپ نے محفل سے اٹھوا کر کہاں رکھا مجھے۔ شاعر اپنے دوست سے گلہ اور شکوہ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی محفل سے اٹھا کر مجھ کو کہاں رکھ دیا، کہ آپ کے محفل سے نکال دینے کے بعد مجھ کو اضطراب اور شوق کی دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اتنی بے چینی ہے اور آپ کی محفل میں آنے کا اتنا شوق ہے کہ جب سے آپ نے مجھ کو محفل سے اٹھوایا ہے تب سے میں بے چین ہوں، اور تب سے میں آپ کی محفل میں واپس آنے کے شوقین ہوں۔ تو شاعر نے یہ کہنا چاہا ہے کہ اپنے دوست سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب سے مجھ کو محفل سے اٹھایا تب سے میری بے چینی مزید بڑھ گئی ہے اور میرا اشتیاق اور بڑھ گیا ہے، اور میں ہر پل اضطراب و شوق کی دنیا میں جی رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد آؤ خود سے کر کے دیکھیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے، غزل سے ردیف اور قافیوں کو تلاش کر ترتیب وار ان کی فہرست بنائیں۔ تو کیا کرنا ہے، آپ کو قافیہ اور ردیف ڈھونڈنا ہے۔ جیسے مجھے جو ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے ہر شعر میں، تو یہ ردیف ہے، اور اس سے پہلے والا جو لفظ ہے دنیا، رکھا، سمجھا، بیٹھا، اپنا، دھوکا اور یا، تو یہ سب قافیے ہیں۔ تو آپ پہلے لکھیں گے ردیف، اس کے سامنے مجھے لکھیں گے، اور قافیوں کو آپ ترتیب سے کیسے لکھیں گے، دنیا، رکھا، سمجھا، بیٹھا، اپنا، دھوکا اور یا، اس طرح سے آپ کو ترتیب سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو معنی لکھنا ہے درسی کتاب سے۔ ناصح کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنے والا، حال زار بری حالت، آئین وفا وفا کا دستور، چارہ گر علاج کرنے والا، اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ اس طرح آپ الفاظ معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا کہ غزل سے علاج اور تیمارداری کرنے والوں کو جس شعر میں ذکر کیا گیا ہے اسے الگ کر کے لکھیے، یعنی آپ کو علاج سے متعلق شعر الگ لکھنا ہے، تیمارداری سے متعلق الگ شعر لکھنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں علاج کے لیے آپ دیکھیں تو رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروں کی بھاگ دوڑ،
درد اس انداز سے اٹھا کے لے بیٹھا مجھے، یہ جو ہے علاج کے تعلق سے شعر ہے، چارہ گھروں کا یہاں پر ذکر ہے، علاج کرنے والوں کا۔ اور دوسرا جہاں پر تیمارداری کا ذکر ہے، آپ نے پوچھا تو کہیے آج کس کا حال زار، نام بھی اس وقت یاد آتا نہیں اپنا مجھے، اس میں تیمارداری کا تذکرہ ہے، تو اس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کی مدد سے ایسے 5 اشعار تلاش کر کے لکھنا ہے جس میں ناصے کا لفظ کا استعمال کیا گیا ہو۔ تو آپ گوگل پہ ٹائپ کریں گے کہ لفظ ناصے پر شاعری، تو بہت سارے اشعار ہیں جو ناصے سے متعلق ہیں اردو شاعری میں، اس لیے کہ اردو شاعری میں ناصے پر بہت اشعار کہے گئے ہیں، جیسے نہیں کھیل ناصے جنوں کی حقیقت، تڑپ جائیے گا جو تڑپائیے گا۔ تو یہ اس طرح سے آپ کو ناصے سے متعلق اشعار تلاش کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو یہاں لکھنا ہے۔ 5 اشعار آپ کو تلاش کرنے ہیں۔ امید ہے آج کی سرگرمی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔